دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو محض اتفاق نہیں بلکہ آپ کی اندرونی طاقتوں کا اشارہ ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ، کیا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ کا فون بجنے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ کون کال کر رہا ہے، یا پھر آپ نے خواب میں دیکھا جو اگلے دن حقیقت بن گیا؟ یہ سب کچھ آپ کی پوشیدہ سائیکک ایبیلٹیز کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ عام خیال کے برعکس یہ طاقتیں کوئی جادوئی یا صرف چند منتخب لوگوں کی میراث نہیں ہیں، بلکہ ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان طاقتوں کو دریافت کریں گے، ان کو سمجھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آپ انہیں کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کو روحانی طور پہ مضبوط بنائے گی بلکہ آپ کی روزمرہ کے فیصلوں میں بھی مدد دے گی، آپ کے رشتوں کو بہتر بنائے گی اور آپ کو ایک گہری اندرونی سکون دے گی۔ سائیکک ایبیلٹیز یا سائیکک پاورز کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ غیر جسمانی دنیا سے اشارے اور معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسے آپ سکستھ سینس کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے 5 حواس، دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا اور سونگھنا، ہمیں جسمانی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، لیکن سائیکک ایبیلٹیز ہمیں اس سے آگے کی حقیقت کو محسوس کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ کوئی سپر پاور نہیں بلکہ ایک قدرتی صلاحیت ہے جو ہر انسان میں موجود ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے امپروو نہیں کر سکتے۔ تاریخی حوالے سے دیکھیں تو قدیم تہذیبوں میں یہ صلاحیتیں بہت عام تھیں۔ مثال کے طور پہ قدیم یونان میں پائتھا نامی پجارنی تھی جو دلفی کے مندر میں مستقبل کی پیشگوئیاں کرتی تھی، اور یہ پیشگوئیاں قومی فیصلوں میں استعمال ہوتی تھیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے نیورو سائنس میں تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں مختلف برین ویوز ہوتی ہیں۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو الفا ویوز بڑھ جاتی ہیں جو تخلیقی اور بدیہی سوچ کو فروغ دیتی ہیں، جو سائیکک صلاحیتوں سے منسلک ہے۔ ایک تحقیق میں پایا گیا کہ جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں ان کی انٹیوشن بہتر ہوتی ہے۔ یہ صلاحیتیں آپ کی زندگی میں کیا فائدہ دیتی ہیں؟ یہ آپ کو بہتر فیصلہ لینے میں مدد دیتی ہیں، آپ کے رشتوں کو گہرا بناتی ہیں اور روحانی طور پہ آپ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صلاحیتیں صرف چند لوگوں میں ہی ہیں؟ نہیں، ہم اس افسانے کو توڑیں گے، لیکن پہلے آئیے ٹاپ 7 سائیکک ایبیلٹیز پہ بات کریں جو سب سے زیادہ عام ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ طاقتیں کیسے کام کرتی ہیں اور آپ انہیں کیسے پہچان سکتے ہیں۔ یہاں ہم ان 7 سائیکک ایبیلٹیز پہ بات کریں گے جو میرے تجربے اور ہزاروں کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے سے سامنے آئی ہیں۔ یہ لسٹ مکمل نہیں ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ عام ہیں۔ یاد رکھیں یہ صلاحیتیں دماغی بیماری سے الگ ہیں۔ مثال کے طور پہ آوازیں سننا اسکیزوفرینیا سے مختلف ہے، کیونکہ سائیکک میں یہ غیر جسمانی دنیا سے ہوتے ہیں، جبکہ بیماری میں دماغ کی خرابی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آتی ہے دا کلیئرز۔ کلیئرز 4 قسم کی سائیکک صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا، کلیئروینس، یہ آپ کے ذہنی آنکھ میں تصاویر دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ مراقبے میں بیٹھ کے آپ کو اچانک تصاویر نظر آتی ہیں جو رہنمائی دیتی ہیں۔ تاریخی طور پہ ایڈگر کیس، جو سلیپنگ پروفٹ کہلاتے تھے، نیند میں بیماریوں کی تشخیص کرتے تھے۔ سائنسی طور پہ یہ دماغ کے ویژول کورٹیکس سے منسلک ہے جو خوابوں اور تخیل کو پروسیس کرتا ہے۔ یہ صلاحیت آپ کو مستقبل کی جھلکیاں دیتی ہے جو آپ کی زندگی کے فیصلوں میں مددگار ہے۔ یہ آپ کو روحانی طور پہ مطمئن کرتی ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کائنات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب سوچیں کہ اگر آپ یہ صلاحیت امپروو کریں تو آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کلیئر آڈینس۔ یہ غیر جسمانی آوازیں یا پیغامات سننے کی صلاحیت ہے، نہ کہ جسمانی کانوں سے بلکہ اندرونی طور پہ۔ میڈیمز مرنے والوں سے پیغام سنتے ہیں۔ تاریخی مثال، جوان آف آرک نے سینٹس کی آوازیں سنی جو اسے جنگ میں رہنمائی دیتی تھی۔ نیورو سائنس میں یہ آڈیٹری کورٹیکس سے منسلک ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ مراقبہ میں تھیٹا ویوز بڑھتی ہیں جو ایسی آوازوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ آپ کو روحانی رہنمائی دیتی ہیں جو آپ کی زندگی میں سکون لاتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ نہ سمجھیں تو یہ الجھن کا باعث بن سکتی ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے کلیئر سینٹینس۔ یہ دوسروں کے جذبات محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ آپ کسی شخص کے سامنے بیٹھ کے اس کے دکھ یا خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایمپاتھس میں عام ہے۔ تاریخی طور پہ راسپوٹین روسی شاہی خاندان میں جذبات اور درد کو محسوس کر کے شفا دیتا تھا۔ سائنسی طور پہ یہ مرر نیورون سے منسلک ہے جو ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ سائیکالوجی کی تحقیق میں پایا گیا کہ ایمپیتھک لوگوں کا دماغ دوسروں کے جذبات کو کاپی کرتا ہے۔ یہ آپ کے رشتوں کو گہرا بناتی ہے، لیکن شروع میں اوور ویلمنگ ہو سکتی ہے۔ اسے کنٹرول کر کے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، کلیئر کوگنیزنس۔ یہ براہ راست جاننے کی صلاحیت ہے، جیسے کوئی معلومات آپ کے سر پہ گر جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے بغیر سوچے۔ تاریخی مثال، نوسٹراڈیمس نے مستقبل کی پیشگوئیاں کیں جو آج بھی مشہور ہیں۔ سائنسی طور پہ یہ انٹیوشن سے منسلک ہے جو سب کانشیس مائنڈ سے آتی ہیں۔ نیورو سائنس میں ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک جب خاموش ہوتا ہے تو ایسی بصیرت آتی ہے۔
یہ آپ کو فوری فیصلہ لینے میں مدد دیتی ہے جو کاروبار یا زندگی میں بہت اہم ہے۔ اب ہم نے پلیئرز کو دیکھا، لیکن اب ایک موازنہ۔ یہ صلاحیتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن مل کر آپ کو ایک مکمل روحانی ادراک دیتی ہیں۔ اگلی صلاحیت چینلنگ کی ہے جو پیغامات لانے کا ایک طریقہ ہے۔ چینلنگ روحانی دنیا سے پیغامات حاصل کر کے جسمانی دنیا میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ دو قسم کی ہیں، ایک جہاں آپ کا دماغ فلٹر کرتا ہے اور دوسری ایمبوڈیمنٹ جہاں آپ کا انسانی نفس ایک طرف ہو جاتا ہے۔ تاریخی طور پہ جو قدیم شمنز روحانی وجودوں سے بات کرتے تھے، سائنسی طور پہ یہ ہپنوٹزم جیسی حالت ہے جہاں برین ویوز تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو روحانی رہنمائی دیتی ہیں جو آپ کی زندگی کو مقصد دیتی ہیں، لیکن احتیاط کریں، ایگو اس میں مداخلت کر سکتی ہے۔ نمبر 3، پری کاگنیشن۔ یہ ممکنہ مستقبل دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ پروبیبلٹیز پر مبنی ہے نہ کہ فکسڈ۔ مثال کے طور پہ ایک کلائنٹ نے خواب میں حادثہ دیکھا اور لائف سٹائل تبدیل کر کے اسے روکا۔ تاریخی طور پہ نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں، سائنسی طور پہ کوانٹم فزکس میں ممکنہ ٹائم لائنز کی تھیوری ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ سب کانشیس دماغ مستقبل کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو احتیاط کرنے میں مدد دیتی ہے جو آپ کی زندگی بچا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں توانائی بدلے گی تو ٹائم لائن بدل جائے گی۔ نمبر 4، انرجی ہیلنگ۔ یہ توانائی چینل کر کے شفا دینے کی صلاحیت ہے، اکثر ہاتھوں سے، یہ ریکی یا دیگر فارم سے موجود ہوتی ہے۔ تاریخی طور پہ قدیم ہندوستانی ویدوں میں پرانا کی شفا، سائنسی طور پہ بائیو فیلڈ تھراپی تحقیق ہے جو تناؤ کم کرتی ہے۔ نیورو سائنس میں یہ انڈورفنز بڑھاتی ہے۔ یہ آپ کو جسمانی اور جذباتی شفا دیتی ہے جو آپ کی صحت بہتر بناتی ہے۔ اگر انرجی ہیلنگ جسم کو ٹھیک کرتی ہے تو اگلی صلاحیت جسم سے باہر سفر کی ہے، یعنی ایسٹرل پروجیکشن۔ یہ شعور کو جسم سے الگ کر کے سفر کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ خواب میں عام ہے لیکن بیدار حالت میں بھی ممکن ہے۔ تاریخی طور پہ قدیم مصر میں یعنی روح کا سفر ہے۔ سائنسی طور پہ یہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے جو نیورولوجیکل جیسے سلیپ پیرالسس جو آپ کو روحانی ترقی کرتی ہے۔ اب ایک سوال، کیا آپ دوسروں کے خیالات پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگلی صلاحیت ہے ٹیلی پیتھی کی۔ یہ خیالات پڑھنے یا اجتماعی شعور سے جڑنے کی صلاحیت ہے۔ تاریخی طور پہ یہ قبائلی شمنز میں عام تھی۔ سائنسی طور پہ مرر نیورونز اور کوانٹم انٹینگلمنٹ کی تھیوری ہے۔ ایک تحقیق میں پایا گیا کہ جڑواں بچوں میں ٹیلی پیتھی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے مواصلات کو بہتر بناتی ہے لیکن اوور لوڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 7 ہے آٹومیٹک رائٹنگ۔ یہ خود بخود لکھنے کی صلاحیت ہے جہاں پیغامات روحانی دنیا سے آتے ہیں۔ تاریخی طور پہ روحانیت میں استعمال، سائنسی طور پہ یہ سب کانشیس سے منسلک جیسے فری رائٹنگ۔ یہ آپ کو رہنمائی دیتی ہے جو مسائل حل کرتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ صرف چند لوگ سائیکک طاقتیں رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہر انسان میں یہ صلاحیتیں ہیں، جیسے ہر کوئی سیلو بجانا سیکھ سکتا ہے، اگرچہ یو ماں جیسا نہ بنے۔ آپ اپنی مضبوط صلاحیتوں پہ فوکس کریں۔ تاریخی طور پہ مذاہب نے انہیں شیطانی کہہ کے روکا تاکہ لوگ براہ راست روح سے نہ جڑ سکیں، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ یہ افسانہ توڑنے سے آپ آزاد محسوس کریں گے۔ اب آپ اسے امپروو کیسے کریں؟ سائیکک ایبیلٹیز کو امپروو کرنے کے 4 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے مائنڈ کو خاموش کریں۔ دماغ کی چیٹرنگ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مراقبہ، پیدل چلنا یا فطرت میں وقت گزارنا۔ مثال کے طور پہ کنسرٹ میں وسوسہ نہیں سنائی دیتا، ایسے ہی دماغ کی آواز سائنسی طور پہ دیکھا جائے تو مراقبہ بیٹا ویوز کو کم کرتی ہیں اور الفا ویوز کو بڑھاتی ہیں۔ ایک کتاب دی پاور آف ناؤ اس کو سمجھنے میں بہت ہیلپ فل ہے۔ سٹیپ 2، باڈی سے جڑیں۔ سائیکک اشارے جسم میں محسوس ہوتے ہیں۔ ڈانسنگ، ڈرمنگ یا ورزش سائنسی طور پہ یہ سوماٹو سینسری کورٹکس کو فعال کرتی ہے۔ سٹیپ 3 ہے سینسز پہ فوکس کریں۔ 5 آواز کو تیز کریں سوائے ویژن کے۔ آنکھیں بند کر کے سننا، سونگنا وغیرہ، یہ 6th سینس کو کھولتا ہے۔ سٹیپ 4 ہے انٹینشن سیٹ کریں۔ اس کے لیے آپ کوئی بھی افرمیشن کر سکتے ہیں، جیسے میں اپنی سائیکک ایبیلٹیز کو امپروو کر رہا ہوں۔ خوف کو چھوڑ دیں اور خود اعتمادی بڑھائیں۔ تو فرینڈز، اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اسے شیئر کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔